صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. غزوہ احد کا باب چل رہا ہے سیرت میں، اور تقریباً ہم آخری بات پہ پہنچ چکے ہیں. آپ علیہ السلام ایک مجمع کے ساتھ ایک گھاٹی، محفوظ گھاٹی میں رکے ہوئے تھے، اور کافر اپنی تیاری پکڑ کے واپس جا رہے. اور جو کافروں کی عورتیں ہیں اور کچھ مجمع تھا، وہ مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کر رہا ہے، ان کے ناک کان کاٹ رہا ہے. جب یہ لوگ نکل گئے اور واپسی کر گئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو یہ کدھر جاتے ہیں. اگر یہ مدینہ جائیں گے تو حج سے واپسی، اگر یہ مکے والے لوگ مکے جانے کی بجائے مدینہ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اسی وقت مدینہ جانا چاہیے. اور اگر یہ مکے کا رخ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی واپسی ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے تشریف لے کے گئے، تو کافی دور جانے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ مدینہ نہیں جا رہے، یہ لوگ مکے واپس جا رہے ہیں. اور تقریباً ان کے کوئی 37 افراد مکے والوں کے، کافروں کے قتل ہوئے، ان کی لاشیں بھی ان کے ساتھ تھیں. تو حضرت علی نے آ کے بتایا رسول اللہ کہ ان کا رخ مکے کی طرف، وہ مدینہ نہیں جا رہے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور میدان میں اپنے مسلمان بھائیوں کی نعشیں تلاش کرو تاکہ ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جا سکے. تو ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ میں سے سعد بن ربیع. آپ نے فرمایا 3-4 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ سعد بن ربیع کو پتہ کرو وہ کدھر ہے. میں نے جنگ کے دوران اس کے اوپر بہت سی تلواریں چمکتی دیکھی. تو ابی بن کعب، زید بن ثابت اور 1-2 اور صحابی یہ سعد بن ربیع کی تلاش میں نکلے، اور میدان کا چکر لگاتے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سعد بن ربیع مل گئے. آپ نے بھیجتے ہوئے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کو سعد مل جائے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے پوچھنا کیا حال ہے، زندوں میں ہو یا مرنے والوں میں. زید بن ثابت فرماتے ہیں جب میں سعد بن ربیع پہ پہنچا تو وہ زخموں سے چور. علماء نے ان کے زخموں کی تعداد بھی لکھی ہے، بعض کے ہاں 70 زخم تھے ان کے جسم، 3 تلوار. تو سعد سے زید بن ثابت ملے تو سعد کو کہا یقرأ علیک رسول اللہ السلام ویسألک هل انت من الاحیاء او من الاموات. اللہ کے نبی تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے، زندوں میں ہو یا مرنے والوں میں ہو. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا السلام علی رسول اللہ وعلیک السلام وقل له انی اجدنی من الاموات. آپ کو بھی سلام ہو. زید کو سلام کیا اور کہا میرا سلام اللہ کے نبی کو بھی پہنچا دو اور بتاؤ کہ مجھے لگ رہا ہے میں مرنے والوں میں سے ہوں. وقل له اجد ریح الجنۃ من دون احد، اور اللہ کے نبی سے کہنا مجھے احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وقل له جزاک اللہ عنا خیر ما یجزى نبی عن امته، اور اللہ کے نبی کو کہنا کہ اللہ آپ کو بہترین جزا دے، ایسی جزا دے جو کسی بھی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی جاتی. اور پھر کہا میری قوم کو بھی پیغام دینا. وقل لقومی، زید بن ثابت سے کہا میری قوم کو بھی، یہ انصاری تھے،
کہا میری قوم کو بھی پیغام دینا، کل قومی انہ لا عذر لکم ان خلص الی رسول اللہ وفیکم عین تطرف، اگر دشمن اللہ کے نبی تک پہنچ گیا اور تم میں کوئی ایک بھی زندہ ہوا تو اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حجت نہیں چلے۔ یہ مرتے ہوئے یہ ارشاد بالکل آخری سانسوں میں، اور زید فرماتے ہیں کہ میں نے انتظار کیا کچھ ہی لمحوں میں ان کی روح پرواز کری، تو میں نے آ کے ان کا پیغام اللہ کے نبی کو دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ سعد پہ رحم کرے، نصح للہ ولرسولہ حیا ومیتا، زندہ ہوتے ہوئے بھی اور مرتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ۔ سعد بن ربیع بہت بڑے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے چچا حمزہ کا پتہ کرو، وہ کدھر ہے؟ کیونکہ زندوں میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میں نے ان کو پچھلی طرف، کیونکہ یہ گھاٹی میں تھے اور احد کے میدان کی جو اگلی طرف تھی جس طرف میں کفار سے لڑائی ہو رہی تھی، کہا رسول اللہ میں نے ان کو وہاں دیکھا تھا۔ تو وہ صحابی بھی ادھر کو چلے، اللہ کے نبی بھی ادھر کو چل پڑے، ڈھونڈتے 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 حضرت حمزہ کی لاش مل گئی، ناک بھی کٹا ہوا، کان بھی کٹے ہوئے، ہونٹ بھی کٹے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بہت پیار تھا، بہت زیادہ پیار، کیونکہ سگے چچا تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور اسلام میں اگر اپنے خاندان میں کسی نے سب سے پہلے حمایت کی ہے عبد المطلب اور ابو طالب کے پاس تو بچپن گزرا نا، جب نبوت ملی تو ابو طالب ویسے ہی کچھ عرصے میں چل دیے، تو رشتہ داروں میں اگر کسی نے ساتھ دیا تو حضرت حمزہ تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت حمزہ کی کے اسلام لانے پہ جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ ان کا اسلام سن کے واپس آ گئے کہ اب حمزہ مسلمان ہو گیا، اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جیسے ہی آپ کی نظر ان پہ پڑی آپ ایک دم زور سے روئے، اتنی زور سے روئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأینا رسول اللہ قط باقیا مثل ما رأیناہ علی حمزہ بن عبد المطلب، ہم نے اللہ کے نبی کو زندگی میں اتنا اونچا روتے نہیں دیکھا جتنا اونچا ہم نے حمزہ بن عبد المطلب پہ اللہ کے نبی کو روتے ہوئے کہ آپ کی ہچکی لگ گئی اور آپ زور سے روئے، آواز سے روئے۔ میت پہ رونا اظہار غم میں جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی میتوں پہ رونا ثابت ہے، جس میں سے ایک میں نے آپ کو حضرت حمزہ کا بھی ابھی سنا ہے۔ رونا منع نہیں ہے، لیکن جزا فضا کرنا، شور مچانا، اللہ کی تقدیر کے خلاف باتیں کرنا اور ماتم کی صورت بنا لینا یہ ہرگز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، میری امت میں سے نہیں ہے وہ شخص، میرے مزاج پہ نہیں ہے وہ شخص جو کسی بھی میت پہ جا کے ماتم کرے، اونچی اونچی آواز سے رونا دھونا کرے اور تقدیر کے خلاف الٹی سیدھی جو باتیں جاہلیت میں لوگ کرتے تھے وہ اب کرنا شروع کرے۔ اس لیے میت پہ ماتم کرنا، اور ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں عورتیں بین کرتی ہیں روتے ہوئے اونچی اونچی آواز سے، پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں، تیرا پیچھے کون ہوگا، ہوں تیرا پیچھے کی بڑھے گا، تو چھڈ کے ٹر گیا ہے، تو یوں ہو گیا ہے، تو یہ سب باتیں جاہلیت کی ہیں، ایمان والا اس مزاج پہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک مجمع بالکل ہی باہر نکل گیا، وہ پورا مہینہ ہی ماتم کرتے رہتا ہے، جبکہ 3 دن سے اوپر میت پہ تو رونا جائز ہی نہیں۔ اس لیے یہ بالکل مزاج سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ اگر میتوں میں سے کسی پہ ماتم جائز ہوتا اور میتوں میں سے کسی پہ رونا جائز ہوتا
تو اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ پہ ماتم فرماتے اور ساری زندگی حمزہ کی برسی پہ ماتم کرتے، کیونکہ صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایسا رونا کبھی اللہ کے نبی کا نہیں دیکھا جیسا حمزہ پہ رونا ہم نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی نے کہا رسول اللہ جب میں ان کے پاس سے گزرا تھا تو یہ کہہ رہے تھے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ تو آپ نے فرمایا حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا شیر ہے حمزہ اور اللہ کے رسول کا شیر۔ پھر آپ نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامت حمزہ، اللہ قیامت کے دن شہیدوں کا سردار بنا کے اس کو اٹھائے۔ میرے چچا حمزہ شہیدوں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، حمزہ، اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی جب حالت دیکھی تو آپ کے ہم زلف بنتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں تھیں، حضرت عائشہ کی بہن ہے اسماء بنت ابی بکر، وہ حضرت زبیر کے نکاح میں تھی رضی اللہ عنہ۔ یہ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی والدہ ہیں حضرت صفیہ، اور حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے، حمزہ بن عبد المطلب، صفیہ بنت عبد المطلب۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ صفیہ آئے گی، وہ میری پھپھی ہے، اور وہ آ کے اس کو دیکھے گی تو اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اپنے ہمزلف حضرت زبیر جو ان کے بیٹے تھے ان کو دوڑایا کہ جاؤ اور اپنی ماں کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو احد سے واپس کر کے آؤ، یہاں نہ آئے، اگر اس کو دیکھے گی تو اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ حضور کی پھوپھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت زبیر دوڑے مدینہ کی طرف، راستے میں اپنی ماں سے ملاقات ہوئی، حضرت صفیہ وہ آ رہی تھی، ان کو اطلاع ہو گئی۔ حضرت زبیر نے منع کرنے کی کوشش کی، وہ صفیہ تھی، انہوں نے یوں رکھ کے حضرت زبیر کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا، کہا ہٹو، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانے میں۔ انہوں نے کہا اماں جان آپ وہاں نہ جائیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کہا زیادہ ہوا تو کیا ہوا کہ حمزہ شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، لأصبرن ولا احتسبن، میں اس میں صبر بھی کروں گی، میں اس پہ اللہ سے اجر کی امید بھی رکھتی ہوں، میرا راستہ نہیں روکو، مجھے جانا ہے۔ تو حضرت زبیر ہٹ گئے اور ماں کو لے کے احد کے میدان میں پہنچے اور اللہ کے نبی کو بتایا یا رسول اللہ میں نے ماں کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے آگے سے یہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو آنے دیں۔ پھر یہ اپنے بھائی کے سر پہ آئی اور اللہ کی شان ہے یہ نہیں روئی، اور حدیث میں الفاظ ملتے ہیں، بس انہوں نے کہا اللہ اس پہ رحم کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا۔ تو آپ نے فرمایا میرے چچا کو کفن دو۔ تو ایک صحابی نے اپنی چادر پھینکی، تو وہ چادر جب حضرت حمزہ پہ ڈالی گئی تو سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا۔ تو ایک اور صحابی انہوں نے بھی ایک چادر پھینکی کہ یہ میری بھی لے لیں، میں کفن دے دوں۔ تو حضرت حمزہ پہ دونوں چادریں ڈال دی۔ اتنی دیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ قریب کھڑے تھے۔ حضرت جابر بڑی عمر کے آدمی نہیں تھے، نوجوان بھی نہیں تھے، کم عمر تھے، اور اپنے باپ کی اولاد میں اکیلے بیٹے تھے۔ اللہ کی شان ہے، ان کے باپ کی 9 بیٹیاں تھیں اور اکیلا بیٹا تھا، 9 بیٹیاں اور اکیلا بیٹا۔ تو احد میں جاتے ہوئے انہوں نے اپنے والد کو روکا، تو ان کے والد احد میں جانے سے نہ رکے اور چلے گئے، اور پھر احد میں شہید بھی ہو گئے۔ جب احد میں شہید ہوئے تو حضرت جابر کو دیکھ کے ان کے والد کا آپ کو خیال آیا، تو آپ نے ایک چادر حضرت حمزہ سے اٹھائی اور حضرت جابر کو دی، کہا جابر ایک چادر میں میرے چچا کا کفن ہوگا، دوسری چادر میں تیرے باپ کا کفن۔
تو حضرت حمزہ کے پاؤں کی طرف پھر آپ نے کچھ پتے اور گھاس پھوس جمع کروا کے وہ ڈلوا دیا. ایسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے تھے. ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا بھی تھا احد کے دن. ان کا بھی کفن کا انتظام نہیں ہو سکا تو آپ نے ان کے لیے بھی ایک چادر کسی صحابی سے پکڑ کے ان پر ڈلوائی. تو سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، تو پھر پاؤں کے اوپر پتے اور گھاس پھوس ڈلوایا گیا اور یوں ان کے کفن کا انتظام کیا گیا. پھر آپ نے سب پہ جنازہ پڑھایا. سب کا جنازہ پڑھانے کے بعد جنازوں میں آپ نے سب کا جنازہ پڑھایا. جب جنازہ پڑھا جاتا تھا تو میت کو اٹھا لیتے تھے اور اگلی میت آ جاتی تھی. حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا اور آپ نے ان پہ، کیونکہ احد کے شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 70 ہے، تو حضرت حمزہ پہ تقریباً 70 مرتبہ جنازہ پڑھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو بعض علماء نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ ایک میت پہ کئی دفعہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. ایک میت پہ کئی دفعہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم حنفیہ کے ماننے والے ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ یہ صرف حمزہ کے لیے خاص تھا رضی اللہ عنہ. یہ ایکسیپشنل کیس تھا، استثنائی صورت تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ پہ 70 دفعہ جنازہ پڑھا. عام میتوں پہ صرف ایک مرتبہ جنازہ ہوگا. اگر اس میں اولیاء شریک ہو گئے تو دوبارہ جنازے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر اولیاء میں سے کوئی بندہ رہ گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، تو پھر وہ لوگ دوسرے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں جنہوں نے پہلے جنازے میں شرکت نہیں کی، اور کسی میت سے دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا بیچ میں فقہ، وہ میں نے رد کر دیا. تو حضرت حمزہ پہ پھر آپ نے یوں جنازے پڑھائے اور آپ نے آخر میں دعا فرمائی کہ یا اللہ اجبر مصیبت ہو، یہ جو احد والوں پہ مصیبت آئی ہے اس کو تو ختم فرما. وَأَذْهِبِ الْحُزْنَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے اس غم کو اور رنج کو تو دور فرما. وَأَحْسِنِ الْخَلْفَ عَلَى مَنْ خَلَّفُوهُ، اور جو لوگ انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں تو ان میں سے بہترین ان کے لیے نسل اور صدقہ جاریہ بنا. یوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی آپ نے پڑھایا اور سب شہداء کو سمیٹا گیا. اللہ اکبر. یہ جو عبداللہ بن حرام ہیں جو حضرت جابر کے والد ہیں، یہ اور ان کے بہنوئی بنتے ہیں، ان کا نام ہے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ. ان کا قصہ مشہور ہے فضائل اعمال میں، اکثر تبلیغ والوں سے آپ سنتے رہتے. وہ جو ٹانگ کے لنگڑے تھے اور انہوں نے جاتے ہوئے دعا کی تھی یا اللہ مجھے مدینہ واپس نہ کرنا. اب قصے بہت زیادہ ہیں، اتنی تفصیل اب ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ علیہ السلام نے دفن میں یہ ترتیب رکھی کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا ایک ایک قبر میں 3 بھی اتارے، 5 بھی اتارے، اور ایک ایک کفن میں 2 کو بھی کفن دیا. تو آپ قبر پہ جب اتارنے لگتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے تھے من اکثرهم اخذا للقرآن، یہ جتنے اس قبر میں اتر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے؟ تو بتاتے تھے یا رسول اللہ فلاں کو زیادہ قرآن یاد تھا. تو آپ علیہ السلام قبر میں اس کو پہلے اتارتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حفظ قرآن کی برکات، حفظ قرآن کی برکات. تو عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ جو جابر کے والد ہیں، ان کو قرآن زیادہ یاد تھا تو آپ نے ان کو پہلے قبر میں اتارا. اور ان کے بہنوئی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ عنہ جو ٹانگ کے لنگڑے تھے، اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چل رہا ہے. یہ بھی اسی اس میں تھے، اسی قبر میں تھے. تو آپ نے عبداللہ بن حرام کو پہلے اتارا اور ساتھ عمر بن جموح کو اتارا. عبداللہ بن حرام کو جب زخم لگ رہے تھے تو ایک زخم ان کے ماتھے پہ لگا تھا اور گرے ہوئے انہوں نے یوں ہاتھ رکھا ہوا تو وہ خون رکا ہوا تھا. جب ان کو دفن کرنے لگے ہاتھ ہٹایا تو ایک خون کا فوارہ نکلا. تو آپ نے کہا اس کا ہاتھ یہیں واپس رکھ دو. تو اس کا ہاتھ وہیں واپس رکھ کے ان کو دفن کر دیا. کافی عرصے کے بعد احد میں سیلاب آیا اور وہ قبریں کھل گئیں. قبریں کھلی تو وہ تر و تازہ لاشیں جیسے دفن کی تھی ویسے ہی اٹھ کے باہر آ گئی. تو لوگوں نے کہا عبداللہ کا ہاتھ کے نیچے زخم ہے. وہ سنی قصہ سنا ہوا تھا
تو اس کا ہاتھ اٹھا کے دیکھو. تو ان کا ہاتھ جیسے ہی اٹھایا تو پھر فوارا ایک دم تازہ خون کا نکلا. تو اس کا ہاتھ پھر واپس رکھ دیا اور واپس دفن کر دیا. 45 سال کے بعد، 45 سال بڑا عرصہ ہے، اور مدینہ کی مٹی تو ایک دن بھی نہیں نکالتی، جو سیرت میں ملتا ہے ایک دن بعد مدینہ کی مٹی لاش کا کام کر دیتی. 45 سال کے بعد حضرت معاویہ کے زمانے میں احد کے اندر سے ایک نہر کھودی گئی. وہ نہر آج بھی موجود ہے. جب یہ نہر کھود رہے تھے تو یہ پھر شہیدوں کی قبریں درمیان میں آئیں. تو حضرت معاویہ نے ان کی قبریں کھلوا کے نعشوں کو دوسری جگہ منتقل کروایا. جب یہ دوبارہ قبریں کھلی تو عبداللہ بن حرام کا ہاتھ لوگوں نے اٹھا کے دیکھا، وہ خون ابھی بھی اسی طرح جاری ہے. اور جب وہ قبریں کھود رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ وہ کھودنے والے کی کدال لگ گئی اور خون سے فوارا یوں پاؤں میں سے جاری ہو. اللہ اکبر. قصے بہت سارے ہیں، ایک قصہ اور ہے وہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ سنت میں پڑھتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ اکیلے اپنے باپ کی اولاد میں بیٹے تھے اور 9 بیٹیاں، اور جب باپ شہید ہوا تو بہت سا قرض چھوڑ کے گئے. تو ایک دن حضرت جابر مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا جابر کا چہرہ اترا ہوا، ٹوٹے ہوئے، پریشان. چھوٹی عمر تھی، ایک دم اتنا بوجھ پڑ گیا. 9 بہنیں بھی ہیں سر پہ اور باپ کا قرض بھی ہے سر پہ اور اکیلی بھی جان ہے، کس کو پورا. تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا مالی اراک منکسرا، جابر مجھے ٹوٹے لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد چلے گئے، وترک علی عیالا ودینا، اور میرے سر پہ بہت سا بوجھ چھوڑ گئے، قرض بھی ہے اور گھر کے افراد بھی بہت سے. تو آپ نے فرمایا الا ابشرک بشیء، جابر تجھے خوشخبری سناؤں؟ اور رسول اللہ ضرور. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ما کلم احدا الا من وراء حجاب، اللہ نے جب بھی کسی سے بات کی ہے اللہ پردے کے پیچھے سے بات فرماتے ہیں، سامنے نہیں آتے. وَإِنَّهُ كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، لیکن تیرا باپ جب شہید ہو کے اپنے رب کے سامنے پیش ہوا تو واحد آدمی ہے دنیا میں، عبداللہ بن عمر ان کا نام تھا. کہا جابر یہ تیرا باپ واحد آدمی ہے جس سے تیرے رب نے ڈائریکٹ بغیر پردے کے بات کی، اور تیرے رب نے فرمایا تیرے باپ سے تمنا علیہ، وہ خواہش کر، تمنا کر، اعطیک، میں تیری وہ تمنا اور خواہش پوری کروں. تو تیرے باپ نے کہا اللہم انی ارید ان تحیینی، کہ یا اللہ تو ایک دفعہ مجھے دوبارہ زندہ کر، فاقتل فی سبیلک، میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے ان کو آگے سے یہ جواب دیا انہ سبق علی، انہ سبق منی اللہ انہم الیہا لا یرجعون، کہ یہ بات میری طرف سے پہلے فیصلہ ہو چکی ہے اور یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو دنیا سے آ جاتے ہیں ان کو میں واپس دنیا کی طرف جانے نہیں دیتا، اس لیے تیری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. تو تیرے باپ نے کہا فَأَبْلِغْ هَذَا مِنْ وَرَائِي، اگر تو نے مجھے واپس نہیں کرنا تو جو میرے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، جو میرے عزیز رشتہ دار پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، تو ان کو میرا حال ضرور پہنچا دے کہ میں کس حال میں ہوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اس باپ کے مطالبے پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو پڑھ کے سنائی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے جتنی نعمتیں ان کو جنت میں دی ہیں یہ جنتوں میں مزے میں رہ رہے ہیں، خوش ہیں، اس لیے تمہیں پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو پھر آپ حضرت جابر کا بہت خیال فرماتے تھے، چونکہ اکیلے تھے اور چھوٹے تھے تو آپ اکثر حضرت جابر کے احوال لیتے رہتے تھے. ایک دفعہ حضرت جابر تشریف لائے تو مسکرا رہے تھے. آپ نے پوچھا جابر کیا ہوا؟
مسکراتے ہو؟ کہا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ، نبی زندہ ہے، نبی باپ کی جگہ بھی ہے، پیر کی جگہ بھی ہے، استاد کی جگہ بھی ہے، بڑا بھائی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور باپ کے جانے کے بعد تو اللہ کے نبی سے اوپر بڑا کوئی بھی نہیں۔ اور میں حیران ہوا یہ پڑھ کے کہ آپ کو بھی حضرت جابر کی شادی کا پتہ ہی نہیں تھا، اور اس پہ آپ نے کوئی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا کہ میں تیرا سر پہ تھا، تو میں نے بلایا ہی نہیں، تو میں نے سدیا ہی نہیں، تو میرے کو پوچھا ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اب اس پہ بھائی بھائی ناراض ہوئے بیٹھے، اور عرصوں سے ناراض ہیں۔ اس اپنے پتر دی شادی کی تھی سن سدیا نے، اچھا بلا لیا تو انہیں اپنے پتر دی شادی کی تھی سن سدیا، پر سن صحیح روٹی نہیں پوچھی، ساری زندگی اسی پہ ناراضگی گزر گئی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جابر نے پوچھا کیسے ہنس رہے ہو؟ کہا رسول اللہ شادی کی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جابر تو نے مجھے بلایا نہیں، تو نے مجھے بتایا نہیں، تو نے میرے سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا واہ بڑی بات ہے، کس سے شادی کی ہے؟ کسی نوجوان سے کی ہے یا بڑی عمر والی سے کی ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بڑی عمر والی سے کی ہے، کسی بڑی عمر کی خاتون سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہلا بکرن تزوجتا، جابر کسی نوجوان سے کرتے، تم خود ابھی جوان ہو۔ تلاعبک فتلاعبها تضاحکک فتضاحکها، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ ہنستی تو تھوڑا اس کے ساتھ ہنستا، تم دونوں ایک جیسے ہوتے۔ تو چھوٹا ہے، چھوٹی عمر میں ہے، اور تو نے اتنی بڑی خاتون سے کیوں شادی کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پیچھے بہنیں ہیں 9 اور گھر میں کوئی بڑی خاتون نہیں ہے، تو ان کا خیال رکھنے کے لیے میں بڑی خاتون سے میں نے شادی کی۔ تو آپ نے جابر کو شاباش دی کہ تو نے بڑا سوچ کے فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یوں میرے عزیزوں ایک مجمع نے اپنی جانیں لگائی ہیں، اپنی دنیا اجاڑی ہے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، اور ایک یہ ہمارا مجمع ہے، 5 وقت کی نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت مہینہ مہینہ نہیں ہے، ذکر اذکار کا کوئی نام و نشان مہینہ مہینہ زندگی میں نہیں ہے، روزے مر کے سال بعد آتے ہیں، وہ ہماری کیا پوزیشن ہے ہم سب کو پتا ہے، زکوٰۃ مر کے 1 سال کے بعد آتی ہے، وہ ہم سب کی پوزیشن ہمیں پتا ہے، اسی کنیاں زکاتاں دینے ہیں، اسی کنے روزے رکھنے ہیں، اسی کنیاں نمازاں پڑھنے ہیں، ساڑھے کی حالات ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اللہ پہ جانے دینے والے دے گئے، کل قیامت میں ان کے ساتھ جب ہمارا حشر ہوگا کیا منہ دکھائیں گے؟ ساڑھے کو 5 نہ پڑیاں گئی ہیں، تھی جانا دے آئے، ہم سے زکوٰۃ نہ دی گئی، تم سب کچھ لٹائے، ہم سے اللہ کا ایک حکم پورا نہ کیا، چند روپوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، چند روپوں کے لیے رشوت خوری ہے، چند روپوں کے لیے سود خوری ہے، اور انشورنس ہے، اور بددیانتی ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، ترازو کا غلط تول ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا واہی تباہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت اللہ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك